الحمد للہ رب العالمین و الہ الاولین والآخرین وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا،
بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ پروگرام کس عنوان پر منعقد کیا جا رہا ہے؟ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ کے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں گا۔ میں جس عنوان پر لب کشائی کا ارادہ رکھتا ہوں وہ عنوان امام اعظم، مبلغ اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سیرت طیبہ ایک ایسا عنوان اور ایسا موضوع ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی اس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملتا ہے تو کوشش ہوتی ہے میں اپنے آقا و مولا، میں اپنے رہبر و رہنما، میں اپنے پیشوا اور مقتدا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیر حاصل بحث کروں، پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو جہل در جہل نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ آپ کتب احادیث و تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ قرآن و حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، جو واقعی علم و فضل، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ دو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، تیری سیرت و کردار اور کریکٹر کا ہم تذکرہ کیا کریں گے، تیری عزت و عظمت کو ہم بیان کیا کریں گے۔ اللہ نے تجھے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اتنی رفعتوں سے نوازا ہے، اتنی معرفتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے، تیری شان اور مرتبے کو دیکھ کر ہم اتنا ہی کہیں گے، او لوگوں، پہلے عرش والا خدا ہے، پھر مدینے والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ پیار و محبت سے رسول اللہ پہ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ہوش سے اور جوش سے میری معروضات کو سماعت فرمانا۔ میں تمہیں اس پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ سنانے جا رہا ہوں، اور دبھولا کے بسنے والوں، مضافات سے آنے والوں، میں تمہیں اس پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ سنانے جا رہا ہوں جو پیغمبر لامثال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غشور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، فاتح بھی ہے، رحم دل بھی ہے، نرم دل بھی ہے، جو عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، سخی بھی ہے، فیاض بھی ہے، متوکل بھی ہے، بردبار بھی ہے،
حاکم بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، راست باز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے، روب والا بھی ہے، ملنسار بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، نہ ڈر بھی ہے، بے باک بھی ہے۔ ارے اس کی سیرت سنانے جا رہا ہوں جو اشرف الانبیاء بھی ہے، شاپ روز جزا بھی ہے، منبع رشد و ہدا بھی ہے، پیغمبر رب ارض و سما بھی ہے، والی بطحا بھی ہے، ارے جو حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، اس کی سیرت سنانے جا رہا ہوں جو احمد مجتبی بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ تو آنو سردی لگی ہے، بول دے کیوں نہیں تسی؟ اس گرمی سے نہیں تساں بولنا تے کدوں بولنا ہے؟ اور امام نعرہ تکبیر بلند آواز، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ یارو آؤ ہمارے قریب آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ذرا ہماری مجالس میں آ کے دیکھو، ذرا ہماری محافل میں آ کے دیکھو، ذرا ہمارے پروگرام میں آ کے دیکھو، ذرا ہماری کانفرنس میں آ کے دیکھو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارے جلسے میں، ہماری کانفرنس میں، ہمارے پروگرام میں تمہیں سننے کے لیے کہانی اور قصے نہیں دیے جائیں گے، تمہیں سنانے کے لیے موضوع اور منفرد روایات نہیں سنائی جائیں گی۔ ہمارے دروازے پہ آؤ گے، تمہیں لکھویوں کی بات، تمہیں سلویوں کی بات، تمہیں روپڑیوں کی بات، تمہیں غزنویوں کی بات نہیں سنائی جائے گی۔ ہمارے دروازے پہ جب بھی آؤ گے اور سیرت سننے آؤ، سورت سننے آؤ، شان سننے آؤ، مقام سننے آؤ، عظمت سننے آؤ، جب بھی آؤ گے تمہیں سننے کے لیے یا رب کا قرآن ملے گا یا محمد کا فرمان ملے گا۔ ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں، کتنی؟ سارے نہیں بولے کتنی؟ ہم لوگوں کو کتنی چیزیں سناتے ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک جناب محمد کا فرمان ہے۔ تان و تشنیع ہمیں نہیں آتی، گالی گلوچ ہمیں نہیں آتی، تبرہ بازی ہمیں نہیں آتی، کیچڑ اچھالنا ہمیں نہیں آتا۔ اور لوگوں، رب محمد کی قسم ہے، ہم تو اپنی مساجد میں جب بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن و سنت کی دیتے ہیں۔ بتلاؤ، قرآن و سنت کی دعوت لڑائی کی دعوت ہے؟ قرآن و سنت کی دعوت جھگڑے کی دعوت ہے؟ اگر امت دو پر قائم رہتی تو لڑائی کبھی بھی، لڑائی ہوتی تب ہے جب دو کے ساتھ تیسری کو شامل کیا جائے۔ کسی نے دو کو تین میں تبدیل کیا، کسی نے دو کو ایک میں تبدیل کیا۔ ہم نے کہا دو سے ایک بھی نہیں ہونے دیں گے اور دو سے تین بھی نہیں ہونے دیں گے۔ دو ہی اللہ کے پیغمبر دے گئے ہیں اور وہ دو ہی تھامے ہوئے۔ اہل حدیث گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی ان دو کی دعوت لیے ہوئے۔
دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، تو گالیاں دیتے رہنا، تو تبرہ کرتے رہنا، تو کیچڑ اچھالتے رہنا، ہم اللہ کے فضل سے تمہیں قرآن و سنت کا پیغام سناتے رہے۔ سننے کے لیے تیار ہو؟ رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا کردار اگر سب سے زیادہ کسی مستند کتاب میں بیان کیا گیا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اونچی کہو، کون سی؟ قرآن کریم ہے، قرآن کریم۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہماری یلغار ہے، ہماری للکار ہے، ہماری پکار ہے، ہماری صدا ہے، ہمارا آوازہ ہے، ہمارا نکارہ ہے۔ لوگو، قرآن آیا ہی محمد کی سیرت کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ دیکھ گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میری توحید کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، میری توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ جاؤ لوگوں کو جا کے میری توحید کا تعارف کرواؤ۔ کائنات کا امام کائنات میں جلوہ گر ہوا، رسول ہاشمی نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو رب کی توحید سنائی، اللہ کی الوہیت کا پیغام سنایا، اللہ کی الوہیت کا پیغام سنایا۔ بڑے بڑے آلام، بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے مصائب، بڑی بڑی آزمائشیں، کبھی آپ کو شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا، کبھی آپ کو اپنی پشت پہ گندی اوچریاں رکھوانی پڑی، کبھی آپ کو اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا پڑی، کبھی آپ کو اپنے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈلوا کے بل دلوانے پڑے، کبھی آپ کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا، کبھی آپ کو قتل کے منصوبے بنوانا پڑا۔ میرے محبوب نے سب کچھ برداشت کر کے دنیا کو رب کی ذات کا تعارف کروایا، اللہ کی ذات کا تعارف کروایا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تو نے دنیا والوں کو میرا تعارف کروایا ہے، اب آسمان سے 30 پاروں کی شکل میں قرآن نازل کر کے میں دنیا والوں کو تیرا تعارف کرواؤں گا۔ یارو، ہمارا جرم یہی ہے، او تعصب کی اینک اتار کے میرے پیغام کو سنو، او کانوں سے روئی کے بڑے نکال کر میری دعوت پہ کان لگاؤ، او لوگو آنکھوں سے پٹی اتار کر ذرا میری دعوت پہ غور و فکر کرو۔ اللہ کی قسم ہم اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام لیے ہوئے گلی گلی جا رہے ہیں۔ ماں کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں نے پوچھا کون؟ نبی کا غلام ہوں۔ ماں کیا بات ہے؟ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ماں میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ تجھ سے نبی کی سیرت کے بارے میں سوال کروں۔ ماں نے کہا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں اس لیے آیا ہوں کہ آپ وہ ہیں جس نے نبی کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے، تجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا نبی کو؟ کہا کیا کہتا ہے؟ ماں بتا نبی کی سیرت۔ آپ نے فرمایا میرے دروازے پہ کیا لینے آیا؟ کان خلقہ القرآن۔ میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں بیٹھ کے قرآن کھول لیتا، سارا قرآن محمد کی سیرت سے بھرا پڑا ہے، سارا قرآن نبی کی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ کبھی کھول کے دیکھنا قرآن، کبھی اوراق کو پلٹ کے دیکھنا، ٹائم ہوا نا
المیہ یہ ہے ہم نے قرآن کو پسے پس ڈال دیا ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن تو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کے پرچھتیوں پہ سجانے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید قرآن جو ہے یہ تو مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا قرآن شاید بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید قرآن عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے. اور نہیں لوگوں، قرآن کریم تمہیں بتا رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. اور لوگوں، قرآن آیا ہے تمہیں صراط مستقیم بتانے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے. قرآن آیا تمہیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے. قرآن آیا تمہیں کامیابی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے. قرآن آیا تمہیں زمین کی بستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے آیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن کس لیے آیا ہے. اگر وقت ملے، اگر ٹائم ملے تو اس کو پڑھنا، تمہیں پتہ چلے کہ میرے محبوب کی سیرت کیا ہے، میرے محبوب کا کردار و کریکٹر کیا ہے، میرے پیغمبر جناب محمد کا مقام و مرتبہ کیا ہے. میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ قرآن کو کھولا ہے. میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ قرآن کے اوراق کو پلٹا ہے. میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ قرآن کی ورق گردانی کی ہے. میں نے ماں کے کہنے پہ قرآن کو پڑھا ہے. میں نے قرآن سے سوال کیا، اللہ کی قسم میں نے نبی کی ذات کے بارے میں جو سوال کیا قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. یقین نہیں آتا؟ میں نے قرآن سے نبی کے نام کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا محمد الرسول اللہ. میں نے قرآن سے نبی کے بچپن کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا علم یجد کا یتیمن فآوا. میں نے قرآن سے نبی کی جوانی کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ووجدک عائلا فاغنا. میں نے قرآن سے نبی کے لباس کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا وثیابک فطہر. میں نے قرآن سے نبی کے ماحول کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا والرجز فہجر. میں نے نبی کی گفتار کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میں نے قرآن سے نبی کے خلق کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا انک لعلی خلق عظیم. میں نے قرآن سے نبی کی نبوت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں نے قرآن سے نبی کی رسالت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میں نے قرآن سے نبی کی رحمت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے نبی کی زندگی میں نبی کی زندگی کے مقصد کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں نے قرآن
سے دنیا سے رستگی کے بارے میں پوچھو، قرآن بولا انکا میتن وانہم میتون۔ میں نے قرآن سے نبی کے پروگرام کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا فصل ربک وانحر۔ میں نے قرآن سے نبی کے مقام کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ میں نے نبی کی عظمت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَر۔ میں نے نبی کی شان کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ میں نے قرآن سے نبی کی سیرت کے بارے میں پوچھا، قرآن بولا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے محمد کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ایک ایک قرآن کے جملے پر غور کر، خدا کی قسم زندگی بیت جائے محمد کی سیرت ختم ہونے کو نہ آئے، رسول کا کردار ختم ہونے کو نہ آئے۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، اہل حدیثوں راضی ہو جاؤ، اہل حدیثوں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ایسا رہبر عطا کیا ہے، کائنات میں اس جیسا رہبر آیا ہی کوئی نہیں ہے، ایسا رہبر عطا کیا ہے۔ اور میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یارو ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے کہا لوگوں ہمارے پاس چیزیں دو ہی ہیں۔ ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ ایک قرآن و سنت ہے اور ایک یہ سر ہے اور دل ہے، سر ہے اور دل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمیں جو جی چاہے کہہ لو، گالیاں دے لو، تبرہ کر لو، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ اب ساری کائنات مل کے آئے اور سنو اہل حدیث کا مسلک، سنو ہماری یلغار و للکار، ساری کائنات مل کے آ جائے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارے سر کو رب کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جھکا سکتا؟ یہی ہمارا جرم ہے۔ یہ سر کٹ سکتا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ یہ دل جو ہے، اس دل میں جناب محمد کو ہم نے بسا لیا ہے۔ اب محمد کے دیوانے مر سکتے ہیں، اس دل میں اس کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ جناب حبیب نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسیلمہ کذاب نے اس کو گرفتار کیا تھا اور اس نے کہا جس طرح محمد کو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے بھی نبی مان، اس نے کہا نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا انجام جانتا ہے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا۔ اس نے کہا بس قیمہ بنوانا تو گوارا ہے، محمد کی محبت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا گوارا نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے، نبی کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے،
نبی کا صحابی ہے، اور آج تیرے سامنے وہابی ہے۔ سن لے، اس نے کہا تھا دنیا جہان کو پیغام دے دو، مسلمہ کذاب، میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، اور تمہیں تو تب مانا جائے گا یہاں گنجائش ہوگی، تو یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اور لوگوں تمہیں تمہاری سرکاریں منظور مقبول ہوں، اور تمہیں تمہاری سرکاریں قبول ہوں، سن لو، ہمارے دل میں جناب محمد کی محبت آ گئی ہے، کسی اور سرکار کی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے سینہ تان کے کہا تھا حبیب نے، حبیب بن زید انصاری صحابی نے، اس نے کہا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن میرے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں، اس میں کسی اور کی گنجائش، اور بولو گنجائش نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، دیں جو جی میں آئے کر لو، اللہ کی قسم ہم جناب محمد سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو کو چھیڑوں، کس پہلو پہ میں گفتگو کا آغاز کروں؟ اور لوگوں آج محبت کے دعوے بڑھے، عقیدت کے دعوے بڑھے، ارادت کے دعوے بڑھے، شیفتگی کے دعوے بڑھے، فریبدگی کے دعوے بڑھے، لیکن عملی طور پہ ہم خالی ہو گئے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں، ہم سب کو؟ آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے، رسول اللہ سے محبت ہے ہمیں؟ اور نبی سے سچا پیار کرتے ہو؟ پھر بتاؤ تمہارے نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کا کریکٹر کیا ہے؟ کتنے عاشقوں کو پتہ ہے، کیسے عاشق ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے، ہائے 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 ہائے۔ محمود و ایاز ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ سمجھتے ہیں محمود ایاز ایک ہی نام ہے، یہ دو نام ہیں، محمود الگ ہے، ایاز الگ ہے۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے۔ ایاز اپنے بادشاہ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اب دیکھنے والے بڑے جلتے ہیں کہ اس سے بادشاہ کو بڑی محبت ہے، بادشاہ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اب جلنے والے اس کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے بادشاہ سے دور کیا جائے، طرح طرح کی باتیں بنا بنا کے بادشاہ کو سناتے، آخر وہ سن سن کے تنگ آ کے ایک دن سب کو اکٹھا کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے، آؤ، سارے آ گئے، کہا اندر سے قیمتی ہیرا نکال کے لاؤ، ہیرا نکال کے لایا گیا، کہا تھوڑا بھی لاؤ، اور تھوڑا بھی لایا گیا، کہا تم کہتے ہو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ایاز کو نہیں، ہمیں بڑی محبت ہے، ہم تو آپ کا بڑا پیار آپ سے کرتے ہیں، آپ کے بڑے محب ہیں۔ فرمایا پکڑو تھوڑا اور اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑ دے؟ کہا ہاں اس کو توڑو۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارا دماغ ٹھیک ہے، ابھی اتنا قیمتی ہیرا ہم نہیں توڑ سکتے۔ کیا کہا؟ کہا ایاز کو بلاؤ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، شیر پاک
پاکستان حضرت مولانا منظور صاحب زندہ باد، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور صاحب زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب زندہ باد۔ کیا کہا میرے بھائی مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ ہائے کیا کہا ایاز کو بلاؤ، ایاز کو لایا، کہا تھوڑا پکڑو اور ہیرے کو توڑ دو، کچھ نہیں سوچا، کوئی نفع نقصان نہیں سوچا، کوئی قیمت نہیں دیکھی، ایاز نے ہتھوڑا پکڑا اور ہیرے کو توڑ ڈالا۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا ہے؟ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا تھا؟ ایاز نے کہا اور ہیرے کی قیمت دیکھوں کہ بادشاہ کی محبت کو دیکھوں، اس کی محبت کو دیکھوں کہ اس کی قیمت کو دیکھوں؟ اور بتلاؤ مسلمانوں، ہم نبی کی محبت کو دیکھیں کہ دنیا کے رسم و رواج کو دیکھیں؟ کہاں گئی ہے محبت؟ پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ کائنات کا امام دنیا کو اپنی سیرت بتا کے جا رہا ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ او لوگو، میں تمہیں محمد بتا کے جا رہا ہوں کہ نماز میری آنکھوں کی، بولو ہاں، کنے لوگاں دی ٹھنڈک ہے؟ سیرت النبی کے نام پہ جلسے کروانے تو آسان ہیں، تقریریں کرنی اور سننی تو آسان ہے، اور نبی کی سیرت یہ ہے۔ کائنات کے امام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ میرا محبوب چلنے کے قابل نہیں ہے، علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان دونوں کا سہارا لے کے پاؤں گھسیٹتا ہوا نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے۔ ہم صحت مند ہو کے، تندرست ہو کے، سیرت النبی کے نام پہ جلسے کروا کے مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے تیار؟ کیا سیرت کا معنی یہ ہے؟ کیا کردار و کریکٹر کا معنی یہ ہے؟ سوچو اہل حدیثو، تم بھی اور میں بھی، کہ پیغمبر کی سیرت کیا تھی، رسول کا اسوہ کیا تھا، ہم نے کیا اختیار کیا ہے؟ اور جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت سے وابستگی اختیار کی تھی، امام ذہبی سے پوچھ، اس نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی سے پوچھ، اس نے التہذیب میں لکھا ہے۔ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ نام کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ، سعید بن مسیب نام ہے۔ کبار تابعین میں سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جن کبار تابعین کی مرسل روایت کو قبول کرتے ہیں نا، ان میں یہ سعید بن مسیب بھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اتنا بڑا تابعی ہے، رسول اللہ کی سیرت کو کس طرح اپنایا ہے؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 40 سنة، کہتے ہیں لوگوں 40 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 گھنٹے نہیں، 40 سال ہو گئے ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم 40 سال میں ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ مؤذن نے اذان کہی ہو الا وکنت فی المسجد، اور مؤذن نے اذان کہی ہو
اور میں اذان سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ کتنا عرصہ؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے کیا سیرت کو اپنایا ہے؟ یہ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ یہ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ یہ مسجدیں برباد کیوں ہیں؟ کیوں میں اور آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پہ کان لگا کے مسجدوں کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ اگر نبی کی سیرت سے پیار ہے، کردار سے پیار ہے، کریکٹر سے پیار ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ بولو کون سی چیز پسند تھی؟ مجھے اور آپ کو نماز پسند ہے؟ کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر؟ یارو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر سے کام لینا ہوگا۔ آج چھوٹے بڑے سب پریشان ہیں، باپ بیٹے کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، امام مقتدی کے خلاف ہے، مقتدی امام کے خلاف ہے، سینوں میں نفاق بھرا ہوا ہے۔ امام کائنات جناب محمد خطبہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ واعظ فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ پڑھو سنن نبی داؤد کو، سنن ابن ماجہ کو، مسند احمد کو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو میرے صحابہ، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کائنات کے امام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی صرف 40 دن تک، کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھے گا۔ کیسے نماز پڑھے گا؟ با جماعت نماز پڑھے گا، با جماعت۔ با جماعت کا مطلب کیا ہے؟ امام آخری رکعت میں پہنچے تو بھاگ کے آخری رکعت میں رل جاؤ اور کہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے آؤ۔ جی مولوی صاحب قرات بڑی لمبی کرتے ہیں، قاری صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے انتظار کرتے رہتے ہیں، آخری رکعت میں رل کے جماعت کا ثواب پالیں گے؟ کائنات کے امام نے کہا نہیں، ایسے نہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد کہ یہ ہے یدرک التکبیرۃ الاولی، تیری تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو، تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تکبیر اولا کے ساتھ کھڑا ہو کر 40 دن تک تو نماز پڑھ لے، 40 دن تک تو با جماعت نماز ادا کر لے۔ جب تو 40 دن با جماعت اس طرح نماز پڑھے گا، امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب اس کو بتا میں نے اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیا ہے، 2 چیزوں سے آزاد کر دیا ہے، 2 چیزوں سے اس کو دور کر دیا ہے۔ پتہ ہے 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام صرف 40 دن تک۔ ہمارے اکابر نے 40 سال تک، 40 سال تک نماز اس انداز سے با جماعت پڑھی ہے کہ اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ ہم 40 دن تک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آقا سے محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، ارادت بڑی ہے، شیفتگی بڑی ہے، فریبدگی بڑی ہے، لیکن 40 دن تک با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی الفت و چاہت ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسا پیار ہے۔ اور ہمارے شاید اسی پیار کا نقشہ شیخ سعدی نے کھینچا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا، اس نے کہا ایک بی بی آگے آگے جا رہی تھی، اس کے پیچھے بیبا چل پڑا،
بیوی نے مڑ کے دیکھا بیوہ پیچھے آ رہا ہے، رک گئی، کیا بات ہے؟ کہا بات کیا ہونی ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ بیوی بھی سیانی تھی، اس نے کہا مجھ سے کیا محبت کرنی ہے، میرے پیچھے میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت چلی آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بیوی نے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا جھوٹ بولتا ہے، اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہوتی تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا، اور تجھے رسول اللہ سے محبت ہوتی تو تو رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی جرت نہ کرتا۔ ذرا غور کر، تجھے رسول اللہ سے کیسی محبت ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں صرف 40 دن با جماعت نماز اس طرح پڑھ لے، اللہ تمہیں 2 چیزوں سے آزاد کر دے گا۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے اللہ کے پیغمبر بتائیے وہ 2 چیزیں کون سی ہیں، جلدی بتائیے۔ آپ نے فرمایا براءۃ من النفاق۔ نبی نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تیرے سینے کو نفاق سے پاک فرما دے گا۔ کس سے؟ نفاق سے، منافقت سے پاک فرما دے گا۔ کتنی بڑی بیماری ہے تمہیں پتہ ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن بتا رہا ہے ابو جال و ابو لہب اینڈ کمپنی جہنم کی اوپر والی تہ میں ہوگا اور منافق اس سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے 40 دن با جماعت نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تمہیں نفاق کی بیماری سے پاک کر دینا میرا کام ہے۔ محبوب جی دوسرا انعام کون سا ہے؟ فرمایا براءۃ من النار۔ 40 دن با جماعت نماز تو پڑھ کے دکھا دے، جہنم سے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور لوگوں اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ بولو، کیا میں اور آپ نماز پڑھیں گے؟ با جماعت پڑھیں گے؟ نبی کی سیرت کو اپنا کے دکھائیں گے؟ خوشی اور غمی میں نبی کی سیرت پہ چل کے دکھائیں گے؟ پیغمبر کے کردار و کریکٹر کو اپنا کے دکھائیں گے؟ نبی کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، کریکٹر کو تم اپنا لو، رب محمد کی قسم کامیابیوں سے اللہ تمہیں نواز دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی سیرت کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، محبتوں میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو دیندار بنائے، صوم و صلات کا پابند بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔